اور سے سنیں، جس کو آواز نہیں آئی تو وہ بتا دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہے؟ اعتراض نمبر 8۔ کیا کیا گیا کہ بتائیں ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور نے بعض ازواج کے گھر شہد ملاحظہ فرمایا، یعنی دیکھا۔ اس پر حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ، آپ کے دہنے پاک سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے مغافیر نہیں استعمال کیا۔ مغافیر بھی کچھ کھانے کی چیز ہے نا۔ شہد پیا ہے، پھر حضور نے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا، جس پر یہ آیت پاک نازل ہوئی کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے لما یحرم ما احل اللہ لک، تو وہ کیوں حرام کرتے ہیں؟ لما یحرم، تو حرم ہونا چاہیے کہ تو جو تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا اس کا حرام کیوں مان رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ اپنے دہن پاک کی بو کا بھی علم نہ تھا کہ اس سے بو آ رہی ہے یا کسی اور چیز سے بو آ رہی ہے، اس کا بھی علم نہیں تھا رسول پاک کو۔ تو پھر یہ کہنا کہ علم غیب الہی سے حاصل ہے، حصہ حاصل ہے، یہ تو بے وقوفی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، بے وقوفی۔ جواب سنا، اللہ ارشاد فرماتا ہے ایک جگہ کہ حبیب تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اس کا شروع سے جو ہے ترجمہ سنیں آپ، تبھی مزہ آئے گا۔ اور صاحب، میں تو سمجھتا ہوں صاحب کتاب نے جو لکھا ہے وہی پڑھتے ہیں۔ اے حبیب، یہ حرام فرمانا آپ کی بے خبری سے نہیں بلکہ ان معترض ازواج کی رضا کے لیے ہے، نیز اپنے منہ کی بو غیب نہیں محسوس چیز ہے، یعنی غیب نہیں یعنی محسوس چیز ہے۔ اور غیب کسے کہتے ہیں اوپر بیان کر دیا۔ جو صحیح دماغ انسان ہوتا ہے وہ اس چیز کو محسوس کر لیتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں، کیا ہم دیوبندی انبیاء کے حواس کو بھی ناقص ماننے لگے؟ ان کے حواس کی قوت کو مولانا نے بیان فرمایا ہے۔ کون مولانا ہے؟ اللہ رحم فرمائے۔ نطق آبو نطق خاکو نطق گل، نطق وہی بولنا، است محسوس از ہوا سے اہل دل، یعنی بولنا ہی پانی ہے، بولنا ہی مٹی ہے، بولنا ہی پھول ہے، اور کہہ رہے ہیں ہست محسوس از ہوا سے اہل دل، اہل دل کے حواس سے محسوس ہوتا ہے۔ فلسفی گو منکر حنا نہ است، از ہوا سے اولیاء بیگانہ است۔ دیکھیں فلسفی تو فلسفی ہوتا ہے، اس کو اپنی عقل پر اعتماد ہوتا ہے۔ فلسفی وہی جدید ٹیکنالوجی، مطلب جو ہے جدید علوم جاننے والا، ماہر، دین سے بے بہراور، سائنس کا انسان کہہ سکتے ہیں نا۔
یہ جو ہے نا اولیاء کے حواس سے بے خبر رہتا ہے کہ اولیاء علیہ السلام اولیاء رضی اللہ، یا پھر کہہ سکتے ہیں اولیاء کرام جو ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے حواس کو کتنا زیادہ وسیع کیا ہوا ہوتا ہے، اس سے بیگانہ ہوتے ہیں، ہے نا۔ اب ہم اعتراض نمبر 9 کی طرف بڑھتے ہیں۔ کہا سنیں بھائی، اعتراض ایک اور ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اقوال فقہا پڑھیں گے۔ تو اعتراض یہ ہے، اگر نبی علیہ السلام کو علم غیب تھا تو خیبر میں زہر آلود گوشت کیوں کھا لیا؟ اگر کھایا تو یہ خودکشی کی کوشش کی یا نہیں کی، جس سے یہ بھی تم کہتے ہو کہ نبی معصوم ہے، اور یہاں تو خودکشی کر رہے ہیں جو کہ حرام ہے، یعنی گناہ ہے۔ کہا ارے بھائی، جواب میں صاحب کتاب کرے، ارے بھائی اس سے پہلے میں 2 الفاظ کہوں گا کہ ارے بھائی دیکھو، یہ تو تمہاری خام خیالی ہے، یہ تو تمہارا دین نہ سمجھنے کے ثمرات ہیں جو مرتب ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اصل میں معاملہ یہ ہے، سیم اسی طرح کا اعتراض اوپر گزر گیا، اور اس میں بھی یہی جواب دیا گیا کہ جن واقعات میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ ارشاد نہ فرمایا کسی حکمت عملی کی وجہ سے، وہاں پر کوئی نہ کوئی ضرور حکمت تھی جس کی وجہ سے آپ نے، ورنہ اتنے سارے واقعات، حوادث اور جو ہے شواہدات کہ جو اس کے اس بات پہ علم غیب کے اس بات پر، ان کا کیا جواب دو گے؟ ان کا کیا کرو گے؟ کھولو اسے، ہے نا۔ خیر یہ تو میری طرف سے ہے، لیکن اور اس سے بھی جامع جواب اس اعتراض کا حضرت بیان کر رہے ہیں۔ یہ تو خالی ایک اوپر سے سمجھنے کے لیے ہو گیا۔ کہا سنو، یہ جو آپ نے بیان کیا نا، اس وقت حضور کو یہ بھی علم تھا اس میں زہر ہے، اور یہ بھی خبر تھی کہ زہر ہم پر بحکم الہی اثر نہ کرے گا، اور یہ بھی خبر تھی کہ رب تعالیٰ کی مرضی یہی تھی کہ ہم اسے کھا لیں تاکہ بوقت وفات اس کا اثر لوٹے اور ہم کو شہادت کی وفات جو ہے میسر ہو۔ آئے ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، ماشاء اللہ۔ دیکھیں آپ فائنل اعتراض احادیث کو لے کر کے، اگر حضور کو علم غیب تھا تو بیر معونہ کے منافقین دھوکے سے آپ سے 70 صحابہ کیوں لے گئے، جنہوں نے وہاں سے جا کر شہید کرا دیا؟ اس آفت میں انہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیوں پھنسایا؟ پتا تھا کہ یہ لوگ دھوکہ دیں گے، لے جائیں گے، تو یہ اصل میں ایک کنواں ہے بیر معونہ، اور یہاں پر جو ہے کچھ لوگ رہا کرتے تھے، آئے ہوں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں، اور کہا ہوگا کہ ہمیں تبلیغ کے لیے بھیجیے گا، تو رسول پاک نے بھیجا 70 صاحب یا جو بھی کچھ بھی، تو وہاں جا کر کے انہوں نے قتل کر دیا۔ اس طرح سے سازشیں کی کہ مسلمانوں کو دھیرے دھیرے کر کے ادھر ادھر لے جا کر کے قتل کر دو، ایسا معاملہ تھا کہ جب رسول پاک کو معلوم تھا کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے اور یہ لوگ قتل کر دیں گے، تو پھر کیوں منع نہیں کیا یا جانے سے کیوں نہیں روکا؟ جواب، جی ہاں بھائی، حضور علیہ السلام کو یہ بھی خبر تھی کہ بیر معونہ والے منافقین ہیں، اور یہ بھی خبر تھی کہ لوگ ان 70 صحابہ کو شہید کر دیں گے، مگر ساتھ ہی یہ بھی خبر تھی کہ مرضی الہی یہ ہے جو ہونا چاہیے۔ لیکن ان 70 صحابہ کی شہادت کا وقت ہی آ گیا تھا، اور یہ بھی جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی ہے۔
خیر، بندے کی شان ہے، ابراہیم علیہ السلام کو مرضی الہی پا کر فرزند پر چھری لے کر تیار ہو گئے، کہ یہ بے گناہ پر ظلم تھا؟ نہیں نا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری تاریخ میں آپ کو بہت سارے واقعات مل جائیں گے کہ اللہ کی مرضی پر سارے لوگوں نے وہ کام کیا، لیکن وہاں پر ظلم نہیں، اللہ کی مرضی۔ اچھا بتاؤ، رب تعالیٰ کو تو خبر تھی کہ گوشت میں زہر ہے، اور بیر معونہ والے ان 70 کو شہید کر دیں گے، اس نے وہی بھیج کر کیوں نہ روک دیا؟ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ کہاں کیسا ہے کچھ پتا نہیں، دین کو تماشائی بنا کر رکھ دیا۔ یہ چیز ہو گئی۔ اچھا، تیسری فصل انشاءاللہ